آپ کو معلوم ہوگا یہ ایک ملک ہے روم، کیا نام ہے؟ روم. انگریزی میں اس کو روم کہتے ہیں، روم. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ روم. اور 21ویں پارے میں پوری سورت نازل ہوئی ہے اسی ملک کے نام، سورہ روم. الف لام میم غلبت الروم. تو یہ روم کے اندر ایک بہت ہی بڑا آدمی تھا، 80 سال کا بڈھا تھا. کہاں پہ؟ نہیں آپ بولیں گے تو اچھا لگے. کہاں پہ؟ روم. کتنے سال کا بڈھا تھا؟ اور اس زمانے میں اتنا ایجوکیٹڈ آدمی تھا، اتنا تعلیم یافتہ آدمی تھا، اس کا نالج اور اس کا علم اور اس کا ڈیبیٹ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. ساتھ میں بولو کوئی اس کا مقابلہ. ہسٹری کا میدان ہو، جغرافی کا میدان ہو، ایرتھمیٹک کا میدان ہو، میتھمیٹکس کا میدان ہو، لاجک کا میدان ہو، فلسفہ کا میدان ہو، فلسفی کا میدان ہو، ڈیبیٹ کا میدان ہو. وہ بڑھا اتنا پڑھا لکھا، اتنا پڑھا لکھا، اتنا پڑھا لکھا کہ کوئی بھی میدان میں آ کر کوئی بات کرے، کوئی سائنس میں بات کرے، کوئی جغرافی میں بات کرے، کوئی ہسٹری میں بات کرے، کوئی میتھس میں بات کرے، کوئی لاجک میں بات کرے، کوئی فلسفی میں بات کرے اور کوئی ڈیبیٹ کرے، یعنی مقابلہ مناظرہ کرے، وہ سب کا جواب پھٹ پھٹ دیتا تھا. پوری دنیا میں اس وقت مشہور تھا کہ روم کا یہ 80 سال کا بڈھا، اس کا کوئی مقابلہ. بس اس کمینے کے اندر ایک کمی تھی، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. بولو وہ اللہ کو، لیکن تھا علم تھا. بولو علم تھا، نالج تھا، ایجوکیشن تھا، پڑھائی لکھائی بہت کیا تھا. اس کے کتنے تو اسٹوڈنٹ تھے، بولو کتنے تو اس کے. اب ایک دن یہ جو روم میں رہنے والا یہ کوفہ آ رہا ہے. کوفہ جگہ کا نام سنا ہم نے، کہاں پر آ رہا ہے؟ اب کوفہ کے بادشاہ کو پتا چلا، کوفہ کے بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ روم کا 80 سال کا بڈھا جو نالج اور ایجوکیشن میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ ہمارے یہاں پہ آ رہا ہے. اب ظاہر بات ہے بادشاہ کو جب پتا چلا، اور یہ بھی پتا چلا کہ بڈھا بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ میں 200 اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں؟ 200. تو ہے زوردار استقبال. ہاں سارے کے سارے مہمان کو لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے بادشاہ بھی، بادشاہ کے درباری بھی، بادشاہ کے گھوڑے اور کچر اور ہاتھی اور سب باہر کھڑے. اور جب وہ 80 سال کا بڈھا آیا تو معلوم نہیں کتنے زور زور سے نعرے لگائے گئے. خیر وہ 80 سال کا بڈھا آ گیا تو بادشاہ کا مہمان تھا. بولو کس کا مہمان؟ تو کھانا پینا بھی بہت اچھا، رہنا بہنا بھی بہت اچھا. پھر اس بوڑھے نے کہا کہ سب کو ایک گراؤنڈ میں جمع کرو، مجھے لیکچر دینا ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ تقریر کرنا ہے. تو بادشاہ کو کہا میں تھوڑا ہسٹری پہ بات کروں گا، جغرافی پہ بات کروں گا، سائنس پہ بات کروں گا، آج کے حالات پہ بات کروں گا، اور پھر میں فلسفی بات کروں گا، لاجک پہ بات کروں گا. اور بادشاہ کو کہا سب کو جمع کرو، پورے میدان کو گچا گچ بھر دو اور آرڈر دو کہ سب کو آنا پڑے گا. بادشاہ نے حکم دے دیا. اسٹیج بنا جیسے یہ اسٹیج کیسا ہے، لیکن وہ اسٹیج پہ صرف 2 کرسی لگی تھی. کتنی کرسی؟ 2. ایک پہ بادشاہ بیٹھا اور ایک پہ وہ بوڑھا بیٹھا. بھائی جو مہمان آیا تھا وہ اور بادشاہ بیٹھا، اور پورا میدان گچا گچ بھرا ہوا. پردے میں عورتیں بیٹھی ہوئی، بچے بیٹھے ہوئے، کیونکہ بادشاہ کا آرڈر تھا کوئی گھر میں نہیں رہے گا، سب آئیں گے. اس لیے کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے علاقے میں وہ آدمی آیا ہے جو پوری دنیا میں علم کا بادشاہ ہے، نالج کا بادشاہ ہے، اور اس کے پاس جو ایجوکیشن ہے ویسے ایجوکیشن کسی کے پاس. اور وہ آ کے بیٹھا. 2 کرسی تھی، ایک پر کون بیٹھا؟ بولو 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 بولو. اور دوسرے پر کون بیٹھا؟ وہ بڈھا بیٹھ گیا. آ کے وہ بڈھا بیٹھا، اس نے اپنی باتیں شروع کی اور سارے لوگ سن رہے، سارے لوگ سن رہے. وہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا تھا نا، اس میں قریباً 500-600 تو علماء بیٹھے ہوئے تھے. اتنا بڑا مجمع، سب بیٹھے. اب وہ جو بیٹھا تھا نا بڈھا، اس کو دیکھا کہ علماء بہت ہیں، مذاق سوجی. اس نے بادشاہ کو کیا کہا کہ میری تقریر ختم ہو گئی. بولو کیا بولا؟ میری تقریر، لیکن میرا ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے، بادشاہ کو کہتا تم کو تو معلوم ہے میں اللہ کو مانتا نہیں. بولو میں اللہ کو مانتا. اس نے بادشاہ کو کہا میں اللہ کو مانتا، میں 3 سوال پوچھوں گا. وہ بڈھا کہتا ہے میں 3 سوال پوچھوں گا. اگر یہ اتنے سارے علماء بیٹھے جو پگڑی پہن کے بیٹھے اور داڑھی والے بیٹھے اور کرتا پیجامہ والے بیٹھے یا اسلامی لباس پہن کر بیٹھے، میں 3 سوال پوچھوں گا. اگر اس میں سے کوئی میرے سوال کا جواب دے دے تو میں اللہ کو مانتا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جواب دے تو بادشاہ تم آرڈر دینا کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، یعنی اس کو مار ڈالا جائے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ یہ جو بوڑھے میاں ہے تقریر ختم ہو گئی ہے، اور انہوں نے بہت علمی باتیں بولی، نالج والی باتیں بولی، لیکن ابھی یہ اوپن چیلنج کر رہے. کتنے سوال پوچھنے والے؟ 3. جو بھی اس میں سے جواب دے دے گا تو یہ اللہ کو مانتا ہو جائے گا، اور یہ مانتا ہو جائے گا تو اس کا پورا علاقہ اللہ کو مانتا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو مجھے آرڈر ہے اس کو قتل. اب اتنے بڑے مجمع میں جب یہ اعلان ہوا کہ یہ 3 سوال پوچھے گا اور اتنا پڑھا لکھا ہے، بتاؤ کوئی کھڑا ہوگا جواب دینے کے لیے؟ ارے ہوگا. کوئی اگر کھڑا بھی ہوئے تو دوسرا اس کو پکڑ کے بٹھا دیتا ہے، بیٹھ جا بیٹھ جا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. اس کا کام مقابلہ کرتا ہے. وہ 80 سال کے بڈھے کا پوری زندگی پڑھا 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 اتنا پڑھا. اب اس کا کام مقابلہ کرتا ہے. تیرے بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، بیوی بیوہ ہو جائیں گے، بچے یتیم ہو جائے. کوئی اٹھنے بھی نہ دے کسی کو. کیوں اٹھنے نہ دے؟ کہ سب کو معلوم ہے کہ جب اتنا بھاری پڑا ہوا ہے تو سوال بھی کیسے ہوں گے؟ بھاری بھاری سوال کرے گا، کہاں سے جواب لائیں گے؟
آپ کو معلوم ہے اتنا بڑا مجمع بیٹھا, ایک 18 سال کا جوان کھڑا ہو گیا. بولو سبحان اللہ, یعنی آواز سے بولو نا سبحان اللہ. کتنے سال کا لڑکا کھڑا ہوا؟ 18 سال کا. اور ہاتھ اوپر کر کے کہا ان کو کہو سوال پوچھے, میں جواب. تو یہ 80 سال کا بڈھا کا نا بیٹھ جا. 80 سال کا بڈھا بولے بیٹھ جا, ابھی تو جوانی میں قدم بھی نہیں رکھا, تیری عمر تو 17-18 سال دکھتی ہے, اور تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے, اور ابھی سے تو میرے سوال کا جواب دینے آ رہا ہے. ارے تیرے کو شرم آتی؟ تیری عمر تو دیکھ, اور اگر تو نے جواب نہیں دیا تو بادشاہ تیری گردن اڑا دے گا. تو ابھی تو پیدا ہوا 18 سال ہوا اور مر جائے گا. بس اتنا کہا کہ 18 سال کے جوان نے وہیں سے کہا کون مارے گا میرے کو, مارے گا کون؟ تو 80 سال کے بڈھے نے کہا تو جواب نہیں دے گا تو بادشاہ مارے گا تیرے کو, قتل کر دے گا. وہ بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. وہ 18 سال کا جوان کہتا میرا یقین ہے نہ بادشاہ مار سکتا, نہ تو مار سکتا, نہ تیرا باپ مار سکتا, مجھے موت آئے گی تو دینے والا صرف اللہ ہی ہوگا. بولو بولو بولو, یہ یقین کہ بادشاہ بنے بیٹھا ہے, بادشاہت ہے مگر دنیا کی بادشاہت ہے, آسمان کی تھوڑی بادشاہت ہے. اور تو پڑھا لکھا ہے اور اتنا کمینہ کہ اللہ کو مانتا نہیں ہے, اس لیے وہ 18 سال کے جوان نے پورے یقین کے ساتھ کہا نہ تو مار سکتا, نہ تیرا باپ مار سکتا, نہ تیرا خاندان مار سکتا, مجھے مارے گا تو صرف ایک ہی مارے گا, اور وہ کون ہے؟ اور وہیں سے اس جوان نے آیت پڑھی. بولو سبحان اللہ, کیسا قرآن یاد ہوگا. وہیں سے آیت پڑھی. آج وہ آیت قرآن کریم میں پارہ نمبر 11. بولو پارہ نمبر یاد ہے نا, آپ کو بھی تو قرآن یاد ہوگا نا, پڑھو نا میرے ساتھ میں پارہ نمبر. وہیں سے وہ جوان نے آیت پڑھی ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. 18 سال کے جوان نے آیت کریمہ پڑھی, پورا مجمع ساتھ میں بولنا اللہ ہی آسمانوں کا مالک ہے. بولو آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. زمینوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. اس آیت میں لکھا ہے جلانے والا کون؟ اللہ ہی. موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ ہی. مدد کرنے والا کون؟ اس آیت میں یہ ساری باتیں لکھی. وہ جوان نے جیسا یہ آیت پڑھی یہ بڈھے کو اور غصہ آیا, کیونکہ وہ جوان نے کہا سب کچھ کرنے والا کون اور یہ اللہ کو مانتا. بس اس کو غصہ آیا, بڈھے کو کہا آجا میدان میں آجا. وہ بیچارہ 18 سال کا لڑکا جب سامنے آیا تو پتہ چلا اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے. ارے بولو کپڑے بھی, اور چہرے سے لگتا ہے کتنا بھوکا ہوگا, کھانا بھی ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا, کپڑے بھی میلے کچیلے پھٹے ہوئے. آ کر سامنے ایسے ادب کے ساتھ, بولو کیسے ڈسپلن ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا دیکھو تم بھی بہت علم والے ہو, پوچھو جو پوچھنا ہو پوچھو, میں انشاءاللہ جواب دوں گا. جواب دلانے والا کون؟ اس کو پھر غصہ آیا, اس نے کہا کھڑے رہو, ادھر ادب سے کھڑے رہو. وہ بیچارہ جوان 18 سال کا اتنا بڑا مجمع ادب سے کھڑے. اب پہلا سوال, بولو کون سا سوال شروع ہو رہا ہے؟ پہلا سوال اس نے بڈھے نے کیا کہ تم اللہ کو مانتے ہو, تو پہلا سوال ہے اللہ کے اوپر کون؟ اور اس نے یعنی دھوکہ کیسا دیا کہ دیکھو یہ انسانوں سے پہلے دنیا میں جناتوں سے پہلے کون تھے؟ فرشتے. فرشتوں سے پہلے کون؟ اللہ. تو اللہ کے اوپر کون سا سوال یہ پہلا تھا. اور جوان کھڑے, کتنے سال کے جوان کھڑے, کہا کوئی بات نہیں, دوسرا سوال پوچھو نا, سب ساتھ میں ہی جواب دے دیں گے. تو اس نے دوسرا سوال پوچھا تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ دیکھتا کہاں ہے؟ اللہ دیکھتا, کیونکہ اگر اللہ سامنے دیکھتا ہے تو اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ پیچھے کیا ہوتا, اور اگر اللہ یہاں رائٹ میں دیکھتا تو اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ لیفٹ میں کیا ہوتا, اور اگر اللہ اوپر دیکھتا تو اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہوتا. بھائی جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, برابر ہے کہ نہیں؟ پیچھے کیا ہوتا میرے کو معلوم, اور پیچھے یہاں اتنے لمبے لمبے گدے پیچھے کوئی سو بھی جائے گا تو میرے کو نہیں معلوم پڑے گا. میں تو یہ اسٹیج پہ چڑھا تو میں تو سوچنے لگا کہ بیٹھنے کے لیے بلا ہے کہ سونے کے لیے بلا ہے. اب یہاں پیچھے کوئی سو جائے تو ہم کو نہیں پتا چلے, کیونکہ ہماری آنکھیں آگے دیکھے گی, پیچھے تھوڑی دیکھے گی. تو اس نے کہا تم جب اللہ کو مانتے ہو تو اللہ دیکھتا کہاں ہے, اور جہاں دیکھتا ہوگا وہاں پکڑ ہوگی, باقی پیچھے کچھ بھی کرو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا. کتنے سوال ہو گئے؟ ایک تو اللہ کے اوپر کون, نمبر 2 اللہ دیکھتا, اور تیسرا سوال اتنا خطرناک اس نے پوچھا, کہا اللہ کرتا کیا ہے؟ یہ جواب تو بہت مشکل ہے, اللہ کرتا کیا, کیونکہ دیکھے تو سمجھ میں آوے نا کرتا کیا ہے. ابھی تو آپ میرے کو کوئی پوچھے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, میں بولوں گا بیان سنتے ہیں. تو کیا کرتا ہے؟ تو بیان کرتا ہوں. بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ نظر آوے تو پتا چلے نا کون پانی پیتا ہے, کون کھانا کھاتا ہے, کون کھڑا ہوتا ہے, کون بیٹھتا ہے. ہم کو تو اللہ نظر ہی نہیں آتے. اچھا ہم کو اللہ دکھتے ہیں, آواز نہیں آ رہی, ساتھ میں اللہ دکھتے, اچھا بعد میں دکھیں گے نہیں. قیامت تک اللہ نظر آنے والے, کیونکہ ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے. ہماری آنکھوں میں اللہ نے طاقت ہی نہیں رکھی کس کو دیکھ سکے.
خود اللہ فرماتے پارا نمبر 7، بولو پارا نمبر، اللہ خود فرماتے کوئی میرے کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ اوپن چیلنج کرتے کوئی میرے کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کہتے میں سب کو دیکھتا ہوں. بولو سبحان اللہ. ہم میں سے کوئی اللہ کو دیکھ سکتا؟ بولو کوئی دیکھ سکتا؟ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھ تک پہنچ نہیں سکتی، لیکن میں سب کی آنکھوں کو پہنچنے والا. کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ ہم سب کو. تو اب تیسرا سوال تھا اللہ کرتا کیا ہے، کیسے معلوم ہوگا اللہ کیا کرتا ہے؟ چلو خیر، وہ بوڑھے نے کتنے سوالات پوچھ لیے. پہلا سوال ہو از ابو اللہ، یعنی اللہ کے اوپر کون ہے. نمبر 2 اللہ کہاں دکھتا ہے، اور نمبر 3 اللہ کیا کرتا ہے. خیر اس نے تو یہ پوچھ لیا، پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا. ابھی یہ جواب نہیں دے گے تو گردن اڑے گی. 18 سال کا بچہ پیارا ہو جائے گا اللہ کو. اب وہ 18 سال کے جو بچے، بولو کپڑے کیسے تھے؟ وہ بولے ٹھیک ہے ہو گئے 3 سوالات؟ ہو گئے. کہا میں جواب دوں گا، لیکن اب میری بھی ایک شرط ہے. اب 18 سال کا لڑکا کہتا میری بھی ایک. تو کہا تمہاری کیا شرط ہے؟ کہا تم نے سوال پوچھے تو تخت پہ بیٹھ کے پوچھے. تم سوال پوچھے 3 سوال پوچھے تخت پر بیٹھ کے پوچھے، اب میرے کو جواب دینا ہے. تم جب سوال پوچھے تو میں کھڑا تھا، اب میں جواب دوں گا بوڑھے تم کو یہاں کھڑا ہونا پڑے گا. اب کسی کو اسٹیج پہ سے اتارو بہت بھاری کام ہے. وہ کہا نہیں تو بادشاہ کو بولو اس کی گردن اڑا دو، کیونکہ میں تو گردن اڑوانے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب اس نے اتنی بڑی شرط رکھی کہ قتل کر دو تو اس کو بھی قتل کر دو. یہ شرط پہ شرط رکھے اور ہم کوئی شرط نہ رکھے. وہ 18 سال کے جوان نے کہا بادشاہ انصاف کرو، اگر سوال پوچھنے کا حق ہے تخت پہ بیٹھ کے سوال پوچھ سکتا ہے تو میں بھی تخت پہ بیٹھ کے جواب دوں گا. اور جب یہ سوال پوچھا میں فقیر کی طرح کھڑا تھا، اب میں جواب دوں گا یہ فقیر کی طرح سامنے کھڑا ہوگا. بادشاہ نے اس کو کہا جا بڈھے. نہیں کیا گردن اڑا جائیں گے اور کیا کریں گے. دیکھا پیچھے 200 اسٹوڈنٹ تھے، سب آ گئے سامنے کھڑا، اور کھڑے ہو کے غصے میں کیا بولتا معلوم؟ اس نے کہا 18 سال کا پھٹا پھٹا کپڑا کھانے کے لانے پڑے. آرام سے بادشاہ کے تخت کے اوپر آ کے 2 تخت لگے تھے، آرام سے تخت پر. تو وہ کیا بولتا معلوم بوٹا، جلدی جلدی جواب دو. ہاں میں نے ایسا کہا تھا جلدی جلدی سوال کرو. آرام سے آرام کول ایک دم اطمینان. تم نے سوال کیا، میں آرام سے کھڑا تھا، اب میں جواب دوں، تم بھی بھکاری کی طرح کھڑے رہو. اب وہ بڈھا اچھا سچ بتا بڈھا غصے میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں یہ جوان نے اور غصہ دلایا. کہا تیرا پہلا سوال اللہ کے اوپر کون؟ تو 18 سال کا جوان کہتا اچھا میں آپ کو یہ راز کھول دوں، یہ 18 سال کا جوان تھے کون؟ یہ وہ تھے جن کا نام تھا نعمان. بولو کیا نام تھا؟ اور جن کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. بولو سبحان اللہ. ہم کو حنفی کہتے ہیں نا، حنفی. وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ 18 سال کے جوان وہ تھے جن کا نام تھا حضرت نعمان. امام اعظم بولو امام ابو. اب 18 سال کے جوان نے اور غصہ دلایا. کہا تمہارا پہلا سوال کیا تھا اللہ کے اوپر کون؟ تو کہا ہاں میرا پہلا سوال یہ کہ جواب دو. ابھی تو ہم کہو نعمان کون؟ حضرت نعمان امام ابو حنیفہ 18 سال. انہوں نے کہا تم کو گنتی آتی ہے 1 2 3 آتا ہے؟ بتاؤ غصے ہوئے کہ نہیں ہوئے سامنے کا؟ جیسا میں کسی ڈاکٹر کو بلا کے بولوں چلے بھائی ABCD پڑھ دو. اب اتنا بڑا ایجوکیٹڈ آدمی اس کو کہے کہ تیرے کو گنتی آتی ہے 1 2 3 تو غصے ہو گیا. بادشاہ کو کہتا میرا مذاق ہو رہا. 18 سال کے جوان نے کہا مذاق نہیں ہوتا، گنتی آتی ہو تو شروع کر. تو اس نے غصے میں شروع کیا. آپ لوگ بھی شروع کرو، غصے میں نہیں ہے آپ لوگ بھی شروع. اس نے تو غصے میں شروع کیا. بولو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جیسے 10 پر پہنچا نا 18 سال کے جوان نے کہا تو کہا یہ کیا مذاق ہے، 1 سے 10 تک میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں کہ میرے پاس 1 سے 10 تک گنتی گنوائی؟ تو 18 سال کے جوان نے کہا نہیں ابھی تو سیدھے آئے، اب الٹے چلو، ریورس جاؤ ریورس. چلو چلو میرے ساتھ میں ریورس چلو چلو. تو وہ بڈھا بھی چلا، آپ بھی چلیں گے ساتھ میں. بولو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جیسے وہ 1 پر رکا بوڑھا تو 18 سال کے جوان نے کہا 1 کے اوپر. تو بڈھے نے غصے میں کہا 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں. تو کہا واہ واہ تیری گنتی میں 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں، ہمارا اللہ بھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی نہیں. بھائی صحیح کہ نہیں؟ تیری معمولی گنتی میں اتنا اچھا جواب دیا. 18 سال کے جوان نے قرآن کی روشنی میں جواب دیا. کیا فرمایا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر، نام حضرت نعمان. انہوں نے جواب دے دیا. بوڑھے میاں سے کہا اگر تمہاری معمولی گنتی میں 1 کے اوپر، اگر تمہاری گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں، بھائی 3 2 1 1 کے اوپر
اگر تمہاری معمولی گنتی میں ایک کے اوپر کوئی نہیں، ہمارا اللہ بھی ایک ہے، پڑھو نا، قل هو اللہ احد، بولو قل هو اللہ احد، بولو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اعلان کر دے ہم سب کا اللہ، بولو نا ہم سب کا اللہ۔ امام ابو حنیفہ 18 سال کی عمر میں فرماتے اگر تمہاری معمولی گنتی میں ایک کے اوپر کوئی نہیں، قل هو اللہ احد، ہمارا اللہ بھی ایک ہے، اللہ کے اوپر بھی۔ بس امام ابو حنیفہ نے جواب دیا پورے مجمع میں، اللہ اکبر۔ بوڑھا سمجھ گیا کہ جواب تو مل گیا۔ میرے کو بولو نا ولساڑ والوں، کتابوں میں لکھا نہیں ہے وہ بوڑھے کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا؟ میرے کتاب میں نہیں لکھا، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا کہ بالکل ایسا ہوا ہوگا جیسا چوسا ہوا آم، چوسے ہوئے آم کو دیکھا نا کیسا مچکایا ہوگا تھا، تو ایسا بھی بوٹا بیچارا، دانت وات تو ہوں گے نہیں۔ غصے میں کیا کہتا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر کوئی نہیں، تم نے بتا دیا، کیونکہ ہماری گنتی میں ایک کے اوپر کوئی نہیں، تو اللہ خود کہتا وہ ایک ہے، ایک کے اوپر کوئی نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ اللہ دیکھتا کہاں ہے؟ اللہ دیکھتا، وہ گراؤنڈ تھا، اس کے اوپر چھت لگی ہوئی تھی، اور یہ کیسے فوکس لگے نا، اس زمانے میں فوکس نہیں، کمکمے ہوتے تھے، ایسی لائٹ ہوتی تھی۔ تو 18 سال کے جوان کھڑے ہوئے، تخت پر بیٹھے تھے نا، کھڑے ہوئے، بادشاہ کو کہا اس کا دوسرا سوال ہے اللہ دیکھتا کہاں ہے؟ یہ جواب دینے کے لیے اندھیرا کر دو۔ کیا کر دو؟ تو بادشاہ نے کہا سب لائٹ بند کرو۔ اب اس زمانے کے کمکمے سب بجھا دیے، تھوڑے بہت کمکمے جلتے تھے، 18 سال کے جوان نے کہا وہ بھی بند کرو، کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک دم اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر۔ ایک دم اندھیرا کیا تو بڈھا گھبرایا، کہا میرے کو ماریں گے تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں کتابوں میں لکھا میں کو ماریں گے تو نہیں۔ 18 سال کے جوان امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہمارے نبی نے دھوکہ دے کر مارنے سے منع فرمایا ہے، ہم وہ ایمان والے ہیں جو دھوکے سے مارا، دھوکے سے کسی کو جلایا، دھوکے سے کسی کو دھکا نہیں دیا کرتے، اس لیے فکر مت کرو، ہم تو جواب دے رہے۔ تو کہا یہ کیسا جواب، اندھیرے میں جواب؟ ہاں اندھیرے میں ہی جواب ہوگا۔ اب جب بالکل اندھیرا ہو گیا تو 18 سال کے جوان امام ابو حنیفہ انہوں نے کہا موم بتی منگاؤ، موم بتی، موم بتی سمجھتے ہو نا، کینڈل کینڈل۔ اب اس زمانے میں 2 آنے 4 آنے کی موم بتی ہوتی ہوگی، اب یہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا موم بتی بھی فینسی ہو گئی، اس زمانے میں موم بتا ہوتا تھا، ہاں ایسا بڑا ہوتا نا، موم بتا ایسا لے کے آئے، بیچ میں لا کے رکھ دیا، اور یہ 18 سال کے جوان بھی اسٹیج پہ سے اتر کے چلے گئے، بوڑھے میاں کو بھی وہاں لے گئے، بادشاہ کو بھی اٹھا کے بیچ میں لے گئے، بالکل گراؤنڈ کے بیچ میں لے گئے، اور کہا چلو یہ موم بتی کو جلاؤ۔ جب موم بتی کو جلایا تو 18 سال کا جوان پوچھ رہا ہے وہ بڈھے کو اس کی روشنی کہاں جاتی ہے؟ اس کی روشنی سے دایاں دکھتا ہے، یہاں کوئی آدمی کھڑا دکھتا ہے؟ کہاں دکھتا ہے کہ موم بتی بیچ میں رکھو گے تو یہاں کون ہے معلوم پڑے گا، یہاں کون ہے وہ بھی معلوم پڑے گا، آگے کون ہے وہ بھی معلوم پڑے گا، پیچھے کون ہے وہ بھی معلوم۔ تو بوڑھے کو کہا چاروں طرف کا تو معلوم پڑتا، یہ موم بتی سے یہ بھی معلوم پڑتا کہ اوپر کیا ہے، یہ موم بتی سے یہ بھی معلوم پڑتا کہ نیچے کیا ہے، سب طرف تو روشنی آ رہی ہے۔ تو بوڑھے نے کہا ہوگی نا روشنی، جب تم اندھیرا کر دو گے اور بیچ میں موم بتی جلاؤ گے تو روشنی ہونے والی ہے، چاروں طرف روشنی ہونے والی ہے۔ بات 18 سال کے جوان نے وہی بوڑھے کو جواب دیا اگر 2 آنے اور 4 آنے کی موم بتی کا اجالا چاروں طرف ہو سکتا ہے، اوپر اور نیچے ہو سکتا ہے، تو ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارا اللہ کیا ہے؟ نور ہی۔ تو جب موم بتی کا اجالا چاروں طرف اور اوپر نیچے ہوگا تو کیا اللہ کے نور کا اجالا مشرق اور مغرب میں نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ 18 سال کے جوان نے جو قرآن سے جواب دیا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان، کیا جواب دیا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت نعمان 18 سال کی عمر میں جواب دے دیا اگر یہ پورے اندھیرے میں ہم نے موم بتی لے کر آئے، اس کا اجالا ہمیں اوپر بھی نیچے بھی دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، اگر سب طرف ہمیں اجالا نظر آیا، 2 آنے کی موم بتی کا اجالا جس موم بتی کو بنانے والا انسان ہے اس کا اجالا چاروں طرف ہوگا، اوپر نیچے ہوگا، تو ہمارا اللہ تو نور ہی۔ قرآن کریم میں فرمایا، پڑھیں گے سب پڑھیں گے، قرآن کریم میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، آخر میں کیا فرمایا؟ نور، بولو بولو، نور علی نور، اللہ کے نور کے 70,000 پردے ہیں، بولو سبحان اللہ، اور ایک پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ کا نور کیسا ہوگا؟ نور، بولو نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ 18 سال کے جوان نے جواب دے دیا انسان کی بنانے والی موم بتی کا اجالا چاروں طرف اوپر نیچے ہوگا، ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے، اس کا اجالا تو پوری دنیا میں، پورے عالم میں، پورے آسمانوں میں، ہر جگہ پر ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ کتنے جواب ہو گئے؟
اب اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ جب گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے نا، وہ بھی خاص کر کے ٹریکٹر کا ٹائر دیکھو جب پنچر ہوئے تو ویسا اس کا چہرہ ہو گیا ہوگا، بالکل مایوس ہو گیا. اور غصہ لیکن گیا نہیں اس کا بڈھے کا. کہتا چل بیٹا 2 سوال کے جواب دے دیا، اب تیار ہو جا، تیرے کو قتل کریں گے. کیونکہ اللہ کرتا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. تو اللہ ابھی کیا کرتا ہے بھائی؟ ابھی میرے کو کوئی پوچھو اللہ ابھی کیا کرتا ہے؟ نہیں معلوم. ارے بولو. تو 18 سال کے جوان تخت پر بیٹھ گئے واپس. کہا اللہ کیا کرتا ہے؟ تو بہت ایزی ہے، ویری ایزی آنسر، بہت آسان ہے جواب. وہ کیسے؟ تیرے کو کیسے معلوم جب اللہ نظر نہیں آتے؟ تیرے کو کیا معلوم اللہ کیا کرتا؟ 18 سال کے جوان نے کہا اللہ کیا کرتا؟ میرے جیسا کپڑا پھٹا ہوا، چہرے کا بھوکا، اور میرے جیسا غریب، وہ اللہ کیا کرتا؟ میرے کو تخت پہ بٹھاتا اور تیرے جیسے بادشاہ کے مہمان کو بھکاری بن کے سامنے کھڑا کر دیتا. وہ اللہ یہی کرتا ہے کہ میرے کو جو کوئی پہچانتا نہیں تھا، میرے کو 2 دن سے کھانا برابر نہ ملا، میرے کپڑے میلے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے، آج میں بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوں. وہ اللہ ہے جو عزت دیتا ہے، اور تو تخت پر بیٹھا تھا، تیرے کو بھکاری کی طرح باہر کھڑا کر دیا. وہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور اسے کوئی روکنے والا نہیں. پورا ورڈ ساتھ میں پڑھے. 18 سال کے جوان نے قرآن پاک پڑھ کے بتایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے عزت دینے والا کون؟ اللہ ہی. بولو نا عزت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ ہی. امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا جس کو 2 وقت کی روٹی نہ ملی، جس کے کپڑے میلے کچیلے گئے، آج وہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اور جو بادشاہ کے تخت پر بیٹھا تھا، بادشاہ کا مہمان بن کر آیا تھا، جس نے بادشاہ کے مہمان کھانے میں کھانا کھایا، وہ آج بھکاری کی طرح میرے سامنے ذلیل ہو کر کھڑا ہے. اللہ بتا دیتا جسے چاہا میں نے عزت دے دیا، جسے چاہا میں نے ذلیل کر دیا. بولو نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ کتابوں میں یہاں تک واقعہ ملتا، آگے بہت ڈھونڈا نہیں ملتا ہے، سائلنٹ ہے آگے کا واقعہ کیا ہے. لیکن اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ سب سوال جواب سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں. بولو نا اللہ کا کوئی مقابلہ. وہ چیز کو چاہے عزت دے دے. آج ہم لوگوں کو بڑا ٹینشن ہے، عزت چاہیے مگر دادا گیری سے. لوگوں کی زمین کھا کھا کے عزت چاہیے. ہاں قرضہ لیتے چکاتے نہیں ہوتے، اور بیچارہ مانگنے جاتا بھائی 2 مہینہ پہلے تو نے 15,000 روپے لیے تھے نا، میرے کو ضرورت ہے دے دینا، اور تو نے تو بولا تھا کہ میں 15 دن میں دے دوں گا. کیا بولا؟ نہیں ہے کیا کروں؟ تیرے سے جو ہوتا ہو کر لے، تیرے باپ کو بلا لے. یہ جواب ہے ہمارا. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ قرضہ باقی ہے. گھر میں ٹاٹا اسکائی کا چینل لگ گیا، کیبل آ گیا، بیٹے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ آ گیا، ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا، ہماری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، مگر سامنے والے کا قرضہ باقی ہے باقی ہے باقی ہے. اور ہمت نہیں کہ بیچارہ مانگے تو اوپن دادا گیری کرتا. یہ مسلمان ہے. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا جس کے اوپر قرض ہو اور چکا سکتا ہو پھر بھی چکاوے نہیں. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اگر یہ میرے زمانے میں ہوتا اور مرا ہوتا تو میں محمد اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا.